سلسل بول کا مریض ہر نماز کے وقت تازہ وضو کرے، یا وہ خطبہ جمعہ سننے کے لیے یا عمرہ یا حج پر جا کر یا عام نماز کے لیے اذان سے 15-20 منٹ پہلے وضو کر سکتا ہے، اس نماز کی تیاری کے لیے یا دوسری عبادت کے لیے۔ اگر کسی کو سلسل بول کی بیماری ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی عورت کو استحاضہ ہو، اسی پہ قیاس کرتے ہوئے کہا گیا کہ سلسل بول والا ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے۔ سلسل بول کا ذہن میں رکھیں کہ جس کو پیشاب کا قطرہ چلتا رہتا ہے، اس کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ پیشاب کو روک سکے، تھوڑا تھوڑا قطرہ چلتا رہتا ہے، اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا کپڑا یا کوئی ایسا پیمپر یا کچھ بھی استعمال کرے کہ جس سے اس کا باہر کا کپڑا جو ہے اس تک پیشاب نہ پہنچنے پائے۔ یعنی اگر انڈر ویئر پہنا ہوا ہے، اس کے اندر ٹیشو رکھ لیے ہیں، کوئی ایسی چیز رکھ لی کہ اس کا باہر کا کپڑا جو ہے وہ پلید نہ ہو۔ اب اس ٹیشو میں یا کوئی رومال ہے یا جو بھی رکھا ہوا ہے، اس میں جتنے بھی قطرے جا رہے ہیں وہ معاف ہیں۔ ایک نماز کے لیے ایک وضو۔ اگر وہ کہے کہ میں نے ابھی مغرب کے وقت وضو کیا ہے، اب عشاء بھی ہو گئی ہے تو میں پڑھ لوں، اس کی وہ عشاء کی نماز اس وضو سے نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرے، لیکن نماز کی تیاری کے لیے مثلا جیسے لکھا 10-15 منٹ پہلے وہ وضو کرتا ہے، مسجد میں آتا ہوں، آ کے 2-4 منٹ سنتے پڑھتا ہوں، یا اذان ہوئی ہے جماعت میں 15 منٹ ہے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ ایک ہی نماز کے لیے وضو شمار ہوگا۔ اسی دوران اگر وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو وہ بھی جائز ہوگی اور صحیح ہوگی اور اس کی باب وضو شمار کی جائے گی۔